بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں اظہر جاوید اور آج ہم جس پاکستان کی بیٹی کے ساتھ موجود ہیں اس نے ہم سب کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے. برطانیہ میں تعلیم کے میدان میں جو کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے، بہت کم لوگ اس لیول تک پہنچتے ہیں. میں آج موجود ہوں ماہنور چیمہ کے ساتھ، جو یہاں پر اے لیولز میں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. اس سے پہلے جی سی ایس سی میں بھی ان کے کارنامے آپ نے سنے. آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. مانور، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. ایز اے پاکستانی اور ایز اے یہ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابیوں کے چرچے ہیں، لوگ آپ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ایسا کارنامہ ہے آپ نے انجام دیا ہے کیا ایجوکیشن کی فیلڈ میں، جو ذرا تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جی سی ایس سی اور اے لیولز میں ملا کے کون سی ایسی آپ کی جو کامیابی ہے جس کو ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ لیول پہ اس جیسا ریکارڈ پہلے نہیں بنا. میں نے جی سی ایس سی میں 2 ورلڈ ریکارڈ قائم کیے تھے. پہلا تھا کہ میں نے 34 مضامین میں اے اسٹارز لیے تھے، اور دوسرا تھا کہ میں نے ان میں سے ایئر 10 میں ہی 17 کر لیے تھے اور ان میں بھی اے اسٹارز تھے. پھر اس بار اے لیول میں 4 نئے بنے ہیں. پہلا تھا کہ میں نے 24 اے لیول کیے ہیں، اور دوسرا تھا کہ میں نے ان میں سے 19 ایز اور اے اسٹارز لیے ہیں. تیسرا یہ تھا کہ میں نے پھر جی سی ایس سیز اور اے لیولس کو کمبائن کر کے 45 ایز اور اے اسٹارز لیے. اور چوتھا اس بار یہ تھا کہ میں نے ٹوٹل 58 سبجیکٹس کیے. اچھا مانور، آپ کی ساری اچیومنٹ جو آپ نے کی ہے اس کا جو آپ کس کو کریڈٹ دیں گی؟ آپ کا شیڈیول کیا ہوتا تھا پڑھائی کا؟ جی. آپ کیسے اس کو آپ نے پلان کیا چیزوں کو کہ آپ آج اس سارا ریکارڈ کو ہولڈ کر رہی ہیں؟ مجھے ایکچولی بچپن سے ہی نہ مجھے کوئی اسکول میں پسند آیا یا مجھے لگا کہ میں زیادہ سیکھ رہی ہوں، نہ ہی مجھے کوئی ٹیوشن پسند آئی. تو میرا ہمیشہ اسٹائل یہ تھا کہ میں گھر پہ زیادہ سیکھتی تھی اپنی مدر کے ساتھ بیٹھ کے. تو مجھے یاد ہے کہ میں کوئی کلاس 8 میں ہوں گی تو میں اپنے پیرنٹس کے پاس ایک لمبی ساری لسٹ لے کے آئی سارے سبجیکٹس کی، اور میں نے کہا میں نے یہ سارے کرنے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا اسکول تو 10 کرواتے ہیں جی سی ایس سیز، تو یہ سارے کیسے کریں گے؟ یو شور کہ تم اتنا بڑا چیلنج لے سکتی ہو؟ لیکن مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ کوئی چیلنج ہے. تو میں نے کہا جی بالکل، جو ہو سکتے ہیں وہ آپ پلیز میرے لیے پرائیویٹلی ارینج کر لیں اگر اسکول نہیں کرواتے. تو انہوں نے کہا بالکل، ہم پوری کوشش کرتے ہیں. میں نے پلان کیا تھا کہ میں کوئی 50 کے قریب جی سی ایس سیز کروں گی، لیکن کیونکہ میں ساتھ ساتھ اسکول بھی جاتی رہی تو وہ کلاشز کی وجہ سے کم ہو کے پھر آ کے 34 پہ گرے. اے لیول کے وقت میں پہلے کوئی 6-7 ماہ اسکول جاتی رہی، لیکن اس کے بعد 4 گھنٹے کا روز ٹریول کرنا ہوتا تھا تو میں کافی تھک گئی تھی. نہ ہی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اسکول پہ کچھ زیادہ پڑھائی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ میں ہوم اسکولنگ کر لیتی ہوں. میرے پیرنٹس نے کہا بالکل. تو پھر سارا اے لیول کا جو وقت گزرا ہے وہ موسٹلی میں نے اسٹڈی اپنی مدر کے ساتھ ہی کی ہے، گھر بیٹھ کے. ہم سلیبس ارینج کرتے ہیں، پھر ہم ساری اس کے بکس نکال کے ایک وقت میں ایک سبجیکٹ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلا کرتے ہیں. تو اس طرح اسپیڈ سے ہو جاتے ہیں. آپ کے ورلڈ ریکارڈز کیا ہیں جو آپ نے بنائے ہیں؟ میں نے 6 ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں، اور یہ ہیں کہ اے لیول کے سبجیکٹس 24 تھے اور ان میں سے 19 اے اسٹارس تھے. پھر کمبائن کر کے جی سی ایس سیز اور اے لیولس کو بن جاتے ہیں 45 اے اسٹار، اور ٹوٹل سبجیکٹس بن جاتے ہیں 58. تو یہ ہیں 4. اور پھر جی سی ایس سی میں بھی 2 تھے کہ میں نے ٹوٹل 34 سبجیکٹس میں اے اسٹارس لیے، اور ان میں سے آدھے میں نے ایئر 10 میں ہی کر لیے. اچھا، اب آتے ہیں کہ اس میں آپ کے جو پیرنٹس ہیں، آپ کی مدر جی فادر، ظاہر بات جی. ہے ان کا اس میں آپ کو پوری سپورٹ بھی ہوگی. کیسے آپ دیکھتی ہیں کہ جو پیرنٹس آپ کے جس طرح انہوں نے محنت کی تو ان کو کتنا کریڈٹ دیتی ہیں؟ میں تو سارا کریڈٹ ہمیشہ ہی ان کو دیتی ہوں. یہ تو ان کی اچیومنٹ ہے، ان کا میں تو کبھی زندگی میں انف گریٹیٹیوڈ ایکسپریس ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کتنا بڑا سیکریفائس ہوتا ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو چھوڑ کے، اپنی فیملی کو، جاب کو، اسٹیبلٹی کو چھوڑ کے آپ ایک دوسرے ملک میں آئیں، صرف اس لیے تاکہ مجھے وہ اپرچونیٹیز مل جائیں ایک بہتر ایجوکیشن کی، بیسٹ جو وہ پرووائڈ کر سکتے تھے. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی میرے لیے پریویلیج ہے کہ اتنی زیادہ لڑکیاں ہیں پاکستان میں جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی، مجھے ملی ہے. تو آئی ایم سو تھینک فل ٹو مائی پیرنٹس اینڈ ایوری تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن فار می.
اب پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، انہوں نے بھی آپ کو کانگریچولیٹ کیا. آپ کی ایک ملاقات بھی ان کے ساتھ، اس وقت بھی میں ادھر موجود تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس ملاقات کی کوئی یاد، یا کیا اس وقت انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا، اور اب کیسے دیکھ رہی ہیں؟ مجھے بڑی میری فونڈ میموریز ہیں. 2023 میں ہم ملے تھے. انہوں نے انوائٹ کیا تھا اسٹان ہوپ ہاؤس یہ اچیومنٹ کو آنر کرنے کے لیے، اینڈ آئی واز ویری گریٹفل اوبیسلی کہ وہ ان کی کائنڈنیس ہے، اور ان کے بھائی نواز شریف صاحب کی کائنڈنیس ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا اور میری اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کیا. انہوں نے جو پاکستان میں وہ لیپ ٹاپ اسکیم کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی میک بک دی، تو بڑے انجوائبل ایکسپیرینس رہا. میں دیکھ رہی تھی کل بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ مجھے کنگریچولیٹ کیا، تو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ، آئی ایم ویری تھینکفل کہ وہ ہی کیئرز دیٹ مچ. وہ آپ پاور میں ہیں، اور جی وہ آپ سسٹم کو چینج بھی کر سکتے ہیں، جی کیونکہ آپ یہاں کے سسٹم کو، ایجوکیشن کو آپ نے دیکھا ہے. جی. کچھ آپ ان کو ایڈوائس کرنا چاہیں گی، کچھ بتانا چاہیں گی کہ کیسے ہم اپنے جو ایجوکیشن سسٹم کو پاکستان میں بہتر کر سکتے ہیں؟ میں کہوں گی کہ وہ جو آلریڈی کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے. جو ان کی اسکیمز جو اسپیشلی پنجاب میں، لاہور میں، اسلام آباد میں اس طرح چلتی ہیں، بہت سکسیزفل ہیں. لیکن میں کہوں گی کہ اگر ہم یہ زیادہ انڈر پریویلیجڈ ایریاز میں اسپریڈ کر سکیں، اور ہم فوکس کریں ایکوالٹی پہ کہ گرلز بھی اٹھیں، جتنے لڑکوں کو فیور کیا جاتا ہے پاکستان میں، اتنی لڑکیوں کو بھی اٹھایا جائے، ان کو آواز دی جائے، تو پاکستان کا سکسیس بہت اسپیڈ سے آئے گا. اب ایجوکیشن، یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں کیا فرق سمجھتی ہیں آپ؟ کو یہ ہے آپ اس بارے میں؟ میں کہوں گی کہ یہ ایجوکیشنل جو فرق آتا ہے موسٹلی کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، کیونکہ موسٹلی وہاں ہوتا ہے کہ ویمن کی کافی پری ڈیسائیڈڈ لائن ہوتی ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ ان کے بچے ہی ہونے ہیں، انہوں نے بچوں پہ فوکس کرنا ہے، انہوں نے ہاؤس ورک ان کا مین ہوگا، اور میلز کا ہوتا ہے کہ وہ بریڈ ونر ہوں گے فیملی کے. اور موسٹ پاکستان میں جو ڈومینز ہیں میل ڈومینیٹڈ ہیں. میں کہوں گی یہاں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ کوائٹ ریپڈلی چینجز آ رہے ہیں. فار ایگزامپل ابھی بھی جیسے میڈم مریم نواز ابھی پاکستان کی شی از ان پاور ان پنجاب، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی اکوالٹی ہے بہت اسپیڈ سے امپروو ہو رہی ہے، اور یہی سکسیس کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے کچھ انیشیٹوز آپ نے فالو کیے ہیں، کوئی دیکھے ہیں؟ مجھے 2023 میں یاد ہے ہماری اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور I really appreciate everything he's doing for education, and مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے ہمارے اب چینجز آئیں گے، ہمارے یوتھ اب اٹھیں گے. آپ اسٹڈی کیا کرنے جا رہی ہیں؟ وہ آکسفورڈ میں، یا کہاں پہ اب نیکسٹ آپ کا پلان ہے؟ میں اس اکتوبر میڈیسن آکسفورڈ میں پڑھنے جا رہی ہوں، اور یہ ہے 6 سال کا کورس. اس کے بعد پھر ابھی تو نیورو سرجری کی طرف میرا بینٹ آف مائنڈ ہے، لیکن ہو سکتا ہے جا کے دل بدل جائے. تو یہ جو آپ اس کے بعد کرنے جا رہی ہیں، میڈیکل میں جا رہی ہیں، تو اس میں بھی ریکارڈس کا ہی سلسلہ جاری رہے گا؟ یا کیونکہ یونیورسٹی کی کافی اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن ہوتی ہے، یا کوئی ریکارڈس کا اسٹائل نہیں ہوتا، لیکن آبویسلی میرا ایم تو یہی ہے کہ میں سارے ایگزامس میں ٹاپ کروں. پاکستان میں آپ کی بات ہو رہی ہے، اور لوگ آپ کو اب ہاؤس ہولڈ نیم ماہنور بن چکی ہے، 2 سال پہلے بھی تھی اور اب پھر ہے. تو اب آپ جاتی بھی رہتی ہیں پاکستان میں، آپ کی فیملی کے کافی لوگ بھی ہیں ماشاء اللہ، دے آر آن گڈ پوزیشنز بھی ہیں، اور بڑی اچھا کام بھی کر رہے ہیں. تو آئندہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے یا آپ خود جاتی ہیں، اگر یہ بھی سنا تھا کہ شاید گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو انوائٹ بھی کرنا چاہ رہی ہے، تو شہباز شریف صاحب بھی اس حوالے سے کوئی ڈسکس ہو رہا تھا، تو کیا آپ جائیں گی؟ اس میں کیسا فیل کریں گے جی آپ؟ بالکل، obviously پاکستان میرا ہوم کنٹری ہے، تو it would be a great honor if I was to be invited. I always love going back to Pakistan, back to my roots, so it would be an honor. تھینک یو ویری مچ Thank you. ماہنور، اور Thank you for بیسٹ آف having me. لک. Thank یہ you. تھی ماہنور چیمہ، جو یہاں پر ایجوکیشن کے میدان میں انہوں نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے. اس طرح کی ہماری بچیاں پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتی ہیں، اور امید یہی ہے کہ جب یہ آکسفورڈ میں بھی جائیں گی تو وہاں جا کے بھی، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو وہاں کی اسٹوڈنٹس کی یونین کی پریزیڈنٹ بنی تھی، تو فیوچر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک اور برائٹ پاکستانی اسکالر وہاں پہ نظر آئے گا. ناظرین، اب ہم موجود ہیں ماہنور چیمہ کے والدین کے ساتھ، بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب ان کی والدہ ہیں، اور کچھ ہم بات کریں گے ان سے بھی، کیونکہ بیٹی کی جو پرفارمنس ہے، جو ان کی اچیومنٹ ہیں،
ظاہری بات ہے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. پہلے شروع کرتے ہیں ان کی والدہ سے. بہت بہت مبارک ہو آپ تھینک کو. یو سو مچ. تھینک یو. اور جو میری گفتگو ہو رہی تھی مانور سے, اس سے میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ آپ اس کی ہوم ٹیچر تھیں, اور جتنا کچھ اس نے بتایا کہ اسکول وہ کم جاتی تھی, آپ زیادہ پڑھاتی تھی اس کو. سب سے پہلے تو اپنی فیلنگ بتائیں کہ ایک دفعہ پھر اللہ نے عزت دی, 2 سال بعد پھر آپ کی بیٹی ماشاءاللہ پاکستان کی بیٹی کے طور پہ اس کو لیا جا رہا ہے, اس کی اچیومنٹ کو سب لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ایسے ایز اے ماں سب سے پہلے؟ بس ہم سب بڑے خوش ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب لاسٹ ٹائم GCSE کا تھا تو اس آلریڈی مانو نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہوا تھا کہ A لیولس میں اس نے اتنے سبجیکٹس لینے ہیں. تو میں نے کہا تھا جو بھی انٹرویو کے لیے آتا تھا میں نے کہا پھر نیکسٹ 2 ایئرس میں پھر ملتے ہیں. تو اب میرا کہہ رہی ہوں کہ اب یہ دیکھیں پھر اب مانور آکسفورڈ جا رہی ہے تو لیٹس سی. یہ چیزیں تو مینٹین کرنی مینیج کرنی پڑیں گی, مینٹین کرنی پڑیں گی مانور کو. اور وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ کرے گی انشاءاللہ. اچھا, ایجوکیشن اس کو پڑھائی کا طریقہ کار کیا رہا؟ کیونکہ بہت سارے پیرنٹس میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ٹیوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کوئی اکیڈمی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگ, بہت زیادہ آن لائن ٹیوشن کا ایک یہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو ایز اے مدر اور ایز اے ٹیچر جو آپ نے اس کو پڑھایا ہے, کیا اس کا کچھ ہمیں نچوڑ اپنا بتائیں گی کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں پہ جب پیسے انویسٹ کر رہے ہیں, ٹیوشن پہ بھیج رہے ہیں تو دیٹ از مور دین انف. یا وہ بار بار شاؤٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کافی ہے, وہ اپنی ڈیوٹی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں. تو اس طرح پیرنٹس کو اگر صرف بیٹھ جائیں, صرف اسپیسیفکیشن نکال لیں اور بچوں کو ٹارگٹ دے دیں تو اس سے بھی ٹارگٹس بڑے ایزی اور کم پیسوں میں آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو کتنے پیسے آپ ٹیوشن پہ اس پہ خرچ کرتے ہیں؟ ہم نے تو ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیا. جو ہارڈلی ہم نے ایڈمیشن بھیجے ہیں وہی کیے. تو آپ نے 43 جو یہ سبجیکٹ کروا دیے, کیونکہ یا تو ایک سبجیکٹ کے لیے میں نے 30 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ پر آور کے حساب سے. بالکل. تو یہی تو ہے کہ کم پیسوں میں ہم نے بڑا اچھا مینیج کر لیے. اور مانو کہ اسپیشلی اس کی ریڈنگ سپیڈ بڑی اچھی ہے اور چیزوں کو بڑے کم ٹائم میں وہ کور کر لیتی ہے اور سمجھ کے کرتی ہے. جو چیز کرتی ہے کانسیپٹ کلیئر کرتی ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کو میمورائز کر لے یا رٹا لگا کے کر لے, سمجھ کے کرتی ہے. اچھا, اب ہوم اسکولنگ جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ رواج بھی بڑھ رہا ہے, اور خاص طور پہ بھی یہ جو اگزامپل آئی ہے ہمارے پاس مانور کی شکل میں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہوم اسکولنگ ایک اچھا رول پلے کر رہی ہے بچوں کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ہوم اسکولنگ زیادہ بہتر ہے, اور بچے اگر پیرنٹس خود اٹینشن پے کریں تو اس سے زیادہ ریزلٹس اچیو کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ اسکول میں تو 24 بچے ہیں, 180 بچے ہیں ایک اسکول میں, تو آپ انڈیویجولی تو آپ کو اٹینشن نہیں مل سکتی جو آپ کے پیرنٹس آپ کو دے سکتے ہیں. اگر وہ ورکنگ بھی ہیں تو 5 o'clock وہ آ جاتے ہیں, اتنی دیر میں ان کی ایکٹیویٹیز رکھ دیں, بچے اپنی ایکٹیویٹیز کر کے آ جائیں اور پیرنٹس بھی گھر پہ مین وائل پہنچ جائیں, اور دونوں مل کے وہ اچھے طریقے سے ٹارگیٹ اچیو کیا جا سکتا ہے. جو پاکستان سے عزت مل رہی ہے, پیار مل رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ. پاکستان نے بہت زیادہ عزت دی ہے. پاکستان نے مانور کو بڑے قوم کی بیٹی ریکگنیشن دی ہے, اور مانور بھی جب بھی اپنا کوئی ٹارگیٹ رکھتی ہے تو ہمیشہ پاکستان کو اپنے سامنے رکھتی ہے کہ اس نے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں, ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ فیوچر میں اس کا ٹارگیٹ ہے کہ وہ کچھ کرے گی ان کے لیے. آپ نے کیونکہ دونوں سسٹمز کو دیکھا ہوا, پاکستان کو بھی یہاں پہ بھی, کیا فرق ہے؟ ایجوکیشن کا ادھر کریٹیکل انالیسس کویشچنس کے اندر زیادہ ہے, اور کچھ کویشچنس اینڈ پہ آتے ہیں جن کے اندر کریٹیکل انالیسس بچوں کو کرنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ ڈفرینٹ جو OCR کیمبرج کا تو ہے ہی ہے, وہ نو ڈاؤٹ بہت ہی اچھا بورڈ ہے, لیکن ڈفرینٹ بورڈس کے ساتھ OCR تھوڑے سے ڈفرینٹ ٹائپ کے کویشچن دیتا ہے, AQA ڈفرینٹ ٹائپ کے کویشچن ہیں, ان کا سلائٹ سلیبس بھی فرق ہے. اور میرا خیال ہے کہ UK تھوڑا سا کمپیریٹیولی ایج پہ. اب کیونکہ وہاں پہ شباشی صاحب کی حکومت ہے, آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی, اگر کوئی آپ ایک ایڈوائس دینا چاہیں ان کو ایجوکیشن سسٹم میں بہتری کے لیے, وہ کیا ہوگی ایز اے مدر, ایز اے ٹیچر اوور ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں اپنی ایجوکیشن کو پریورٹی پہ رکھنا چاہیے. ایجوکیشن اگر آ جائے گی تو باقی سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, پہلے ایجوکیشن پریورٹی پہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. پورے پاکستان کو مبارک دینی ہے اور مبارک بنتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بطور فیملی تو بہت خوشی ہے, ٹھیک ہے, وی آر اوور دا مون, لیکن جو پیار اور جو محبت ہمیں پاکستان سے ملتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو انبلیویبل ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جس طرح اس کو
قوم کی بیٹی کا خطاب دے رکھا ہے اور پذیرائی جیسے پاکستان سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں یہی کہوں گا کہ وی آر ویری پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. ابھی آپ کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، ابھی انہوں نے کل ایک میسج بھی چھوڑا، اس سے پہلے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بلایا آپ کو، اور میں اس وقت بھی وہاں موجود تھا. بڑی عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ وہ ایک ان کو جو تھا وہ دیکھا. کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ اس وقت؟ آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے میری چونکہ کافی ساری ملاقاتیں ہوئیں پہلے پاکستان میں بھی ہوتی ہوئی، یہاں پہ بھی ہوئی. اور جو لاسٹ ٹائم تھی وہ تو پیورلی آپ کو یاد ہوگا کسی نے ان سے سیاسی سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، آج مانو بیٹی کے بات کرو، ٹھیک ہے، وہ اس بیٹی کو، اس کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں. جو لوگ انہیں جانتے ہیں، جن میں سے شاید میں بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں بھی انہیں تھوڑا بہت جانتا ہوں، ان میں ایک پیشن ہے کہ کس طرح میرا ملک جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں تبدیل کر سکوں، کیسے میں اس کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا سکوں. اور اس کے لیے جو انہوں نے پچھلے یعنی معجزاتی طور پہ جو کر دکھایا، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ انہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب جیسا ایک یعنی زیرک اور یعنی میں سمجھتا ہوں محنت والا وزیر اعظم ملا ہے، ٹھیک ہے، جو محنتی ہے، جو اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا. جو اور آپ دیکھیں سیلاب آیا، آپ دیکھیں کچھ بھی آفت آئی، بطور وزیر اعظم ہی زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایون میں سوچتا ہوں کہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوکل نمائندے بھی نہیں پہنچ پاتے جہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب پہلے پہنچتے ہیں. تو ایک عوام کا دکھ درد ان کے دل میں ہے. ہمیں انہوں نے ہمیشہ بہت عزت دی، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے انوائٹ کیا، اور کل بھی ان کا ایک میسج آیا جس کا میں نے پھر سوشل میڈیا پہ انہیں تھینک یو بھی کہا، اس کا جواب بھی لکھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ انہوں نے، اور اسپیشلی جو ایجوکیشن سیکٹر میں پرفارم کر رہے ہیں بچے، ان کو تو وہ آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں وہ ہمیشہ ان کو بلاتے تھے اور پولیس سے سلیوٹ کرواتے تھے اور وہ گارڈ آف آنر دلوایا، پھر ان کو باہر بھجواتے تھے، ٹھیک ہے. تو ان کا ایک پیشن بھی ہے، ٹھیک ہے. تو کل مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اکنالج کیا ایک دفعہ پہ مانوی کی کامیابی کو اور اس کے ورلڈ ریکارڈس کو. تو 2 سال پہلے جو ملاقات ہوئی تھی اس کو کچھ ریکال کریں گے؟ اس وقت انہوں نے آپ کیا کہا تھا؟ بالکل. مجھے انڈیکیشن دی گئی کہ اس وقت قائد محترم یہاں تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، تو مجھے انڈیکیشن دی گئی کہ وہ بلانا چاہ رہے ہیں مانور کو. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، پھر بین آنر ٹو میٹ ہم، ٹھیک ہے. وہ ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں اور یعنی ہیڈ ہیں سب سے بڑی پارٹی کے. تو اس کے کوئی کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے ایک اور میسج ملا کہ نہیں، وہ اکیلے نہیں ملنا چاہ رہے، ٹھیک ہے. آنریبل پرائم منسٹر اس وقت یعنی تھے، پرائم منسٹر نہیں تھے، تو وہ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم دونوں بھائی اکٹھے ملیں گے. تو میں نے کہا یہ تو یعنی بہت بڑی آنر ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی، کہ 2 فارمر پرائم منسٹر ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں. پھر ہم گئے جی. I'm sure آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی وہاں تھے. بلایا انہوں نے. پھر اس کے بعد ہماری میٹنگ تھوڑی تھی، وہ لمبی ہوئی. بڑے میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی میں اپنی بیٹی سے ملنا ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی کسی کی اپوائنٹمنٹ تھی، کو میسج آیا. ان کا نہیں بھائی ٹھیک ہے، اس وقت میری بیٹی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ قوم کی بیٹی ہے اور اس سے ابھی بات چیت کرنی. تو بڑا پھر انہوں نے اپریشیٹ کیا. پھر وہ لیپ ٹاپ اسکیم تو آپ کو یاد ہے، بڑی مشہور ہے پرائم منسٹر صاحب کی. پھر انہوں نے ایک لیپ ٹاپ دیا، ٹھیک ہے، اور اس کا بڑا بھرپور استعمال کیا مانو نے تھرو آؤٹ، ٹھیک ہے. تو بلکہ یہاں تک کہ آکسفورڈ کے انٹرویو کی پریپریشن بھی اس پہ ہوئی، اسی لیپ ٹاپ پہ. جی فائنل انٹرویو بھی اسی پہ ہوا جی. اچھا، تو شہباز شریف صاحب آپ کا دیا ہوا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ان کی جو پوری تیاری تھی اس میں ہم سفر رہا. جی بالکل 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 اسی طرح کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل 100%. اور تھرو آؤٹ وہ قابل استعمال ہوا. بلکہ گھر میں دوسرے 2 جو ہیں میرے بچے ہیں، ان کے لیے بھی لیپ ٹاپ ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں نے پریفر کیا کہ وہ اسی کو یوز کرے. اور وہی تھرو آؤٹ یعنی اپنے پیپرز میں بھی، اس کی تیاری میں بھی، آکسفورڈ کی تیاری میں بھی، اس کے انٹرویو کی پریپریشن میں بھی. تو بڑا اس نے ساتھ دیا جی، اور اب تک دے رہا.
اور امید کرتے ہیں کہ اب جب دوبارہ ملیں گے تو ایک نیا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ملے اب گا. لیپ ٹاپ کی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس ان کا دیا ہوا آلریڈی لیپ ٹاپ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اٹ ول بی این آنر فار اس, ٹھیک ہے, اگر ہمیں وہ بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اٹ ول بی این آنر فار اس ٹو گو اینڈ میٹ ہم. اچھا, شباشیف صاحب کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ ایجوکیشن پر خاص طور پہ جو پرفارم کرتے ہیں بچے, ان کا بہت خیال رکھتے جی بالکل بالکل, میں نے آپ کو یاد کروایا نا جی, مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ وہ جب تھے چیف منسٹر پنجاب تو تمام بورڈ کے جو ٹاپ Toppers کرنے ہوں. والے تھے ان کو بلا کے گارڈ آف آنر دلوانا, پھر انہیں فورن ٹورس پہ بھیجنا. ہاں, یہاں پہ کئی سال آتے جی, رہے وہ. اور وہ یہاں بھی آتے رہے ہیں, ہاں. اور یو ایس اے بھی جاتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہوں. یورپ میں بھی آتے رہے ہیں. ہوں. تو وہ اپریسیشن تھی ان بچوں کی کہ ہوں. بھائی آپ نے ہارڈ ورک کیا, آپ نے محنت کیا, آپ نے ڈراپ کیا, ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ریکگنیشن ہے ہوں. جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی حکومت, چاہے صوبائی ہو یا یعنی نیشنل آپ کی گورنمنٹ ہو, کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی تھی. اب اس سے پھر بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, ہوں. ٹھیک ہے, وہ پرفارم کرنے کا دوسرے بچوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی اس دفعہ اس کو اگر بھجوایا گیا ہے تو اگلی دفعہ میں آؤں گا سامنے تو میری بھی باری آئے گی. ہوں. لیپ ٹاپ اسکیم شروع ہوئی, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی یہی تھا کہ جی میں نے اب پرفارم کرنا ہے تاکہ میں بھی اس کا حقدار بنوں. ہوں. اور میں ایک ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے, ان کے 2 بچوں کو لیپ ٹاپ ملے ہوئے ہیں, وہ دونوں بڑے برائٹ ہیں. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میرے دونوں بچے انہی لیپ ٹاپ کو استعمال کرتے ہوئے اب آئی ٹی پروفیشنل بن گئے. ہوں. ٹھیک ہے جی, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لانگ رن میں بھی ایک پالیسی اگر ایک یعنی اچھا حکمران دے دے, ٹھیک ہے جی, تو لانگ رن میں بھی وہ بچوں میں بڑا اس کا امپیکٹ ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. کچھ مشورہ دینا چاہیں گے کیونکہ آپ وہ پرائم منسٹر ہیں, تو ایجوکیشن سسٹم کو مزید یہاں پہ تو کیونکہ آپ نے ایک سکسیس سٹوری کریٹ کی ہے, جی اور اس کی روشنی میں آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں کہ ہم اس طرح کر لیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر بھائی میرا خیال ہے 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن جو ہے یہ پروونسز کو جا چکی ہے, ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ فیلڈ. اور میرا چونکہ پنجاب سے تعلق ہے تو یعنی پنجاب ہی آنا جانا رہتا ہے موسٹلی. پنجاب میں تو میڈم نے کمال کر دی ہے, بڑی ٹھیک ہے, مناسب یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فیلڈ ایسے ہیں, ٹھیک ہے, جن میں ہم وہ پہلے شہباز فیلڈ کے عادی تھے, ٹھیک ہے, تو اب میڈم فیلڈ آ گئی ہے. تو اب ایجوکیشن میں تو اسپیشلی ایک انقلاب لے آئی ہیں, ٹھیک ہے, 2400 اسکول پرائیویٹائز کیے. اب وہ پرائیویٹ اسکول, اب وہ اسٹیٹ اسکول جہاں پہ 20-30 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے اور وہ خسارے میں چل رہے تھے اور گورنمنٹ پہ برڈن تھے, اب وہاں سینکڑوں کی تعداد میں نئے اسٹوڈنٹ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. ایجوکیشن کا معیار بڑا انہوں نے اونچا کر دیا ہے. اور اب میں بہت ہی اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی نے یہ سوچا ہے کہ بھائی ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور ٹیچر ٹریننگ کی طرف بھی اور بہت ایک انارمس بجٹ اس دفعہ ایلوکیٹ کر دیا انہوں نے ایجوکیشن کو. تو سچی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ایجوکیٹ کریں گے اپنی نسل کو یا اپنی قوم کو تو انشاءاللہ انقلاب بھی آئے گا اور ترقی بھی ہوگی. تو اس کا پہلا اسٹیپ تو میاں شہباز شریف صاحب لے گئے تھے, ٹھیک ہے, جب انہوں نے لیپ ٹاپ شروع کیے, جب انہوں نے بچوں کو اچھے پرفارم کرنے والے بچوں کو باہر بھیجنا شروع کیا, میڈم اسے ایک اسٹیپ اور آگے لے گئی. تو انشاءاللہ یعنی پاکستان بالکل ایجوکیشن کے فیکٹر میں بالکل سیدھی راہ پہ چل پڑے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد یعنی ہم بھی ان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آئیں گے جہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ہر بچے کا حق ہے, اسے مل رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ یو کے میں. تو انشاءاللہ انقلاب آتا میں دیکھ رہا ہوں جی. اچھا, آپ کا کیونکہ تعلق پنجاب سے ہے, اور کچھ آپ بتائیں گے اپنا کہاں سے تعلق ہے, اور ماشاءاللہ آپ کے کئی فیملی کے لوگ پاکستان میں بڑے اچھے عہدوں پہ بھی ہیں, کچھ بتانا چاہیں گے کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی, میرا آبائی تعلق چھوٹا سا ضلع ہے, پہلے گوجرانوالا کی تحصیل تھی, اب انڈیپینڈنٹ ضلع بن گیا ہے, وزیر آباد سے ہے. اور ماں نور کے ننیال کا, میری وائف کا, ان کا تعلق آبائی تو وزیر آباد سے ہی ہے, لیکن اس وقت یہ لوگ پنڈی پھٹیاں میں, ٹھیک ہے, یعنی کوئی سمجھ لیں 40 سال پہلے ہمارے جو میرے فادر ان لا تھے وہ ادھر موو ہو گئے. اب یہ دونوں علاقے جو ہیں, ٹھیک ہے, دیہاتی علاقوں سے, دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
دونوں گھرانوں میں تعلیم بہت عالی آ گئی، اور ہمارے جو بڑے تھے انہیں تعلیم کی اہمیت سمجھ آ گئی. تو ادھر بھی یعنی میری طرف بھی یہی توجہ رہی کہ بھائی بے شک انگلینڈ جاؤ، یو ایس اے جاؤ، کہیں پہ بھی جاؤ، لیکن یو ہیو ٹو گیٹ ایجوکیشن، گڈ ایجوکیشن. اور میرے والد بیرسٹر بھی تھے، ٹھیک ہے. میرے دو چچا ہیں، ٹھیک ہے. ایک سی ایس ایس کر کے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا کیریئر بنایا، یہ ریٹائرڈ ایز آئی جی. دوسرے چچا ہیں وہ ڈی جی ہیلتھ تھے، پھر بعد میں پالیٹکس میں بھی آئے. تو ایجوکیشن وائز الحمد للہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں ون آف دی لکی پیپل، ٹھیک ہے، جن کے گھر میں ایجوکیشن پہلی نسل میں موجود تھی، اور اس کے بعد وہ ہم تک بھی منتقل ہوئی. دوسری طرف اگر میں دیکھوں، ٹھیک ہے، تو مانور کے امی جو ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایک ریکارڈ بنایا. انہوں نے ایک ماسٹر پاکستان سے کیا، ایک ماسٹر انہوں نے یو کے سے آ کے کیا، ٹھیک ہے. تو وہ میں کئی دفعہ مذاق کرتا ہوں کہ آپ اگر جاب کرتی ہیں تو آپ کی تنخواہ میں پھر ڈبل ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ فیلڈ بہت اچھا تھا. اسی طرح مانور کے دو ماموں ہیں، ٹھیک ہے جی، جو بڑے ہیں وہ اگین سی ایس پی آفیسر ہیں، ٹھیک ہے، سرونگ ان پنجاب. اور الحمد للہ یعنی پنجاب میں کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو اس وقت لوگ ان کا احترام سے، اور ظفر چٹھا صاحب کی بات کر رہے ہیں، جی جنہوں نے میں کرائم کو جی اس میں وقت بہت کام کیا ہے، سی سی ڈی کے سربراہ. بات کر رہا ہوں. ان کی تو بڑی ایگزامپلس دی جا جی رہی ہیں. بالکل بالکل. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک صوبے میں کرائم ریٹ کو ود ان اے شارٹ اسپین آف 6-8 ہفتے میں آپ اس کو یعنی 100% سے 50 پہ لے آئیں، ٹھیک ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ الحمد للہ پرفارمنس تو ہے، ٹھیک ہے، جس کو نہ صرف پرائم منسٹر صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے، ہمارے صوبے کی چیف ایگزیکٹو میڈم نے اپریشیٹ کیا ہے، بلکہ اکراس دا بورڈ، ٹھیک ہے. لوگ اب دوسرے صوبوں کے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ خدا را ہمیں بھی ایک دفعہ دے دیں، ٹھیک ہے. ان سے جو چھوٹے بھائی ہیں، اگین ہی از اے سی ایس پی آفیسر، ٹھیک ہے جی، وہ کسٹمز میں ہیں، اور اسلام آباد میں آج کل ان کی پوسٹنگ. تو یعنی مانور کو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا پڑا نا جی. مانور کے پاس والدین تھے تو اسے پتا تھا کہ دے آر ویل ایجوکیٹڈ. اگر دوسری سائڈ پہ وہ دیکھتی تھی تو دو ماموں ہیں، ٹھیک ہے، بوتھ آر سی ایس پی آفیسر. تو رول ماڈل تو پھر آپ کو یعنی گھر سے ملتے ہیں. ہم چھوٹے بچوں کو اب کہتے ہیں کہ بڑی بازی گھر پہ ہے، بھائی اب باہر سے ایگزامپل کی تو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کے جتنے ریکارڈ ہیں، ٹھیک ہے، آؤ فالو، ٹھیک ہے، اس کے ٹیسٹ میں فالو کرو اور آگے چلو. چلیں جی، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، اور بیسٹ آف لک آپ کے تھینک لیے، یو بھائی، آپ کی تھینک یو. فیملی کے آپ کا لیے، اور شکریہ، ماہ نور کے لیے. آپ آئے. اور ایز اے پاکستانی ہم سب پراؤڈ ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری ایک بیٹی نے یہاں پر وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں جو لوکلز بھی نہیں کر پاتے. اور جس طرح یہ کر رہی ہیں، اسپیڈ چل رہی ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ہمیں موقع ملے گا ایک دفعہ پھر. انشاءاللہ. بیسٹ آف لک. انشاءاللہ اگلی جزاک دفعہ ایک نئی اچیومنٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت انشاءاللہ. شکریہ.